یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہیں سنا ہم نے کہ انسان کسی جن کے پیچھے پڑ گیا ہو، یا جن جو ہے وہ انسان کی وجہ سے ڈر کے بھاگ گیا ہو یا جگہ چھوڑ دی ہو، یا اس میں انسان حاضر ہوا ہو. لیکن جنات جو ہیں وہ انسانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان میں حاضر بھی ہو جاتے ہیں. جنات کی کیا دلچسپی ہے کہ وہ انسانوں میں آئیں یا انسانوں کو تنگ کریں یا انسانوں کے پیچھے پڑیں؟ تو یہ اللہ نے ان کو ایسی شخصیت دی ہے کہ یہ سب کو ستاتے ہیں. جنات ہمارے جسم کے اندر رہتے ہیں اور روح بھی ہماری جسم میں رہتی ہے، وہ پاکیزہ ہے. اور جنات جو ہے وہ شیطان کا روپ ہے. تو یہ روح اور جنات آپس میں لڑتے ہیں اگر انسان کے جسم کے اندر رہتے ہیں تو، یا ان کا تعاون ہوتا ہے آپس میں؟ ہاں لڑتے ہیں، بہت آپس میں لڑتے ہیں. یہ جب وہ لڑ رہے ہوں تو انسان پہ اس کی کیا کیفیت اترتی ہے؟ اس کے انسان پہ اگر زیادہ لڑے گا اس سے تو وہ بیکار ہو جائے گا اور نہ چھوڑ دے گا تو اللہ کو مقبول ہو جائے گا. اچھا، یہ انسان کے اوپر موت بھی طاری کر سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ انسان کے اوپر موت بھی طاری کر سکتے ہیں جنات؟ ہاں، مار سکتے ہیں. اچھا، دشمن ہوتے ہیں نا ہمارے. میں حافظ صاحب کو شامل کروں. حافظ صاحب، جنات کی کیا دلچسپی ہے انسانوں میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں بارہا مرتبہ یہ بات آئی کہ انسان جو ہے وہ انسان دشمن ہے، عدو مبین. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان جو ہے انسان کا کھلا عدو مبین کے الفاظ آئے ہیں کہ یہ کھلا دشمن ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ دلوں میں، سینوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، من الجنت والناس. تو یہ شیطان جنات ہیں؟ بالکل جی، شیطان جنات، شیطان جو شر پسند جنات ہیں ان کو شیاطین کہا گیا ہے. اچھا. جو نقصان نہیں پہنچاتے وہ ان کو صرف جن کہا گیا ہے. اچھا. تو یہ ان جنات کی جو دلچسپی انسانوں میں ہوتی ہے، یہ کوئی مسلمان جن نہیں ہوتا یا اچھا جن نہیں ہوتا، یہ شیطان جن ہوتا ہے. یہ شیطان ہوتا ہے. تو اس شیطان کا انسان میں کیا دلچسپی ہے؟ کیوں آئے گا انسان؟ دشمن ہے تو انسان کے اوپر اس کی کیا مطلب، کیوں حاضر ہوگا اس میں؟ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا مقرب ایک ایسا کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ مجھے، شیطان کو کہا، ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، اور اس نے انکار کر دیا. اب وہ جو حسد ہے شیاطین کے اندر، جو ابلیس کے اندر تھا کہ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ پھر اس کی ذریت کے اندر بھی یہ سارا معاملہ پایا جاتا ہے کہ اصل بات وہی ہے. تو یہ ابھی تک وہی بدلہ لے رہے ہیں، انسان میں آتے ہیں. بس اب بدلہ وہ تو نہیں رہا، لیکن جیسے خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں، آگے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اصل وجہ دریافت کی جائے کہ بھئی یہ وجہ وہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری دشمنی کا آغاز ہو. اس کی بات ہو رہی ہے کہ جنات جو ہیں ان کی کیا دلچسپی ہے کہ وہ انسانوں میں آئیں؟ انسان کبھی جن میں نہیں جاتا، تو جنات انسان کے اندر کیوں آتے ہیں؟ جس طرح کہتے ہیں نا کہ نسل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، نسلی انسان، اسی طرح ان کی جبلت میں شر رکھا ہوا ہے. جنات کی جبلت میں شر ہے. بشک یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ایمان کلمہ لانے کے بعد اس شر میں کمی آتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی اپنی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس کا مطلب یہ جو جن انسان کے اندر آتے ہیں ضروری نہیں ہے سارے کافر جن ہو، شرارتی جن ہو، یہ مسلمان جن بھی ہوتے ہیں. مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، اور مسلمان جنات بھی بندے کے اندر اثر انداز ہو کر اس کی حیت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. کئی جنات محبت بھی کرتے ہیں، محبت عشق ہو جاتا ہے. نہیں، وہ والا عشق بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑی انسیت ہوتی ہے. جیسے اللہ والوں کے پاس یہ جنات جا کے ان کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جنات وہاں پہ کام کرتے تھے اور بڑے بڑے جو ہے پتھر اٹھاتے تھے. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جنات کا کام شر پھیلانا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. خیر کا کام بھی خیر کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے اپنے کام لیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے، چاہے اللہ جو ہے آزماتے بھی ہیں. کئی انسانوں کو جنات کی صورت میں ان کو مقید کر کے، ان کو قید کر کے، یا ان کے ساتھ محبت کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں رکھا ہوا. بیسیکلی دنیا
دارالعمل ہے. اس دارالعمل میں انسان بھی جو ہے وہ امتحان میں ہے. اور اللہ جنات کو استعمال کر رہا ہے انسان کے امتحان کی خاطر؟ نہیں انسان استعمال، اللہ نہیں. اللہ نے تو یہ ایک انسان استعمال کر رہا ہے دوسرے انسان کو. انسان جنات کو استعمال کرتا ہے، جنات انسان کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنات کے اندر جو طاقت ہے وہ انسان کو استعمال کرتے ہیں. انسان جن سے زیادہ طاقتور ہے ویسے؟ انسان نہیں، یہ تو انسان تو اپنی اہمیت انسان کو تو قدر ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز ہے. انسان وہی تو انسان ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ، فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. تو یہ انسان جو ہے اس کو یہ حاوی کیسے ہو جاتا ہے پھر داؤد بھائی؟ یہ حاوی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. جس کا ایمان کمزور ہے اس پہ وہ حاوی ہو جائے گا، ہوتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اور باقی اللہ جس کو چاہیں، جس پہ چاہیں اس کو جو ہے وہ قدرت دے دیں. یہ کس چیز کی قدرت؟ جن جو ہے انسان کے اوپر یہ قدرت رکھ لے کہ وہ اس کو اپنے قابو کر لے اور اسے اپنے کام کروائے. شاہ جی کیا خیال ہے آپ کا، جنات کی کیا دلچسپی ہے انسانوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات کی دلچسپی تو بہت معنی رکھتی ہے، لیکن بات یہ ہے کچھ انسانوں میں بھی غلطیاں ہیں، جنات آ جاتے ہیں. انسانوں میں بھی غلطیاں آ جاتی ہیں. مثلا کس طرح کی غلطیاں؟ یعنی کہ پاکیزہ نہ رہنا، اچھا پاکیزگی کا خیال نہ کرنا. اچھا. اس کے علاوہ عملیات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جنات آ جاتے ہیں، وہ الٹا پڑ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو گئے، ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جنات کی طرف ان کو توجہ نہیں جاتی. جو